نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب الصلاۃ میں ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کے بارے میں ہے اور قبلے کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں باب کو۔ باب فضل استقبال القبلۃ یستقبل باطراف رجلیہ، قالہ ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کا ترجمہ ہے قبلے کی طرف منہ کرنے کی فضیلت، اور ابو حمید صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نمازی نماز میں اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف رکھے۔ باپ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ امام بخاری ابھی تک ہمیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو نماز کے لیے گویا شرائط ہیں یا نماز کے لیے ضروری ہیں، یا جن کو نہ کرنے سے یا کرنے سے نماز پر اثرات آتے ہیں، نماز کی قبولیت پر، نماز کی کامل ہونے یا ناقص ہونے پر اثر آتا ہے۔ تو یہاں پر اب امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ قبلہ رخ ہونا، نماز جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر پڑھنے کے بارے میں امام بخاری ہمیں بتا رہے ہیں۔ اچھا، قبلہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا قبلہ جو ہے بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے ہم سب۔ تو اس کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، ظاہر جب مکی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں تو خانہ کعبہ کے سامنے ہی پڑھتے تھے نماز، لیکن جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو 16-17 مہینے تک جو آپ اپنے نمازیں پڑھی وہ بیت المقدس کی طرف کر کے منہ کر کے پڑھا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنا دے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور قبلے کا حکم فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت 144 میں فرمایا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو اس مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو۔ تو اب یہاں پر امام بخاری نے باب میں ایک ایکسٹرا بات لکھی ہے، وہ کہ نماز میں اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف کرتے تھے۔ تو یہ بات یہاں پر کیوں امام بخاری لائے ہیں؟ تو یہ ایک طرح سے قبلے کی فضیلت یہ بتا کے قبلے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ نمازی جو ہے وہ ممکن طور پر تمام اپنے اعضاء قبلے کی طرف کرے۔ تو اس میں انگلیاں تو، ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں تو قبلے کی طرف ہوتی ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں، تو لیکن پاؤں کی انگلیاں بھی اس طرح سے ہو کے قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک تو ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے قبلہ رخ ہونے کے لیے۔ ایک تھوڑی سی سائڈ کی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض لوگ انگلش کے جو الفابیٹس ہیں اس میں جو وی کی شکل ہے، اس طرح سے پیروں کو رکھنے کو کہتے ہیں نماز میں، سجدے میں۔ تو سجدہ کے مسائل تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ایک بات اس چیز کے ساتھ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ دیکھیں، جب پاؤں کی انگلیوں کو اگر قبلہ رکھنا ہے تو ہم وی کی شکل میں اگر پیر رکھیں گے اور ایڑیوں کو اگر ملا دیں گے دونوں کو، لیکن پنجے دور دور رکھیں گے تو وی کی شکل میں، تو پھر ہماری پیروں کی ساری انگلیاں قبلہ رخ ہم نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے یہ بات صحیح نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیروں کو وی کی شکل میں، انگریزی لفظ وی الفابیٹس میں جو وی ہے اس کی طرح رکھیں، یعنی کہ دونوں ایڑیوں کو اوپر سے ملائے لیکن پنجے جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہو۔ بلکہ جب ہم اپنے پیروں کو، دونوں پیروں میں فاصلہ ہوتا ہے تو دونوں پیروں کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ کر سکتے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ جب نماز، اس حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری نماز
ہماری طرح کی نماز پڑھتا ہے تو اس نماز میں قبلہ رخ تو قبلہ رخ ہونا تو آ ہی جاتا ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ہی نماز پڑھتے تھے. لیکن قبلہ کا یہاں پر الگ سے جو ذکر فرمایا کہ جو ہماری قبلے کی طرف کرے، پہلے نماز کا فرمایا پھر قبلے کا فرمایا، تو یہاں پر ایک عظمت بتائی جا رہی ہے قبلے کی، ٹھیک ہے. اس لیے خاص طور سے اس کو الگ سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نماز میں. اور یہ قبلے کی شان اور عظمت ہے. دیکھیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ یہ اسلام کا شعار ہے، یہ ہمارے لیے ایک عظمت کی نشانی ہے کہ تمام مسلمان جہاں بھی ہوتے ہیں وہ قبلے کی سمت میں نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جیسے ایک طرح سے قبلہ رخ ہونا ایک عظمت اور فضیلت ہے مسلمان امت کے لیے. اچھا، تو اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. حدثنا عمر بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. تو اس کا ترجمہ ہے، ہم سے عمر بن عباس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن مہدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے منصور بن سعد نے میمون بن سیاح کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری طرف نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحے کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے. بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو. تو یہاں پر باب سے جو تعلق ہے وہ تو یہی ہے، نماز جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ہوتا ہے، اور قبلے کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا اسی طرح اسلام کے اجزاء میں شامل ہے، جس طرح انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے مسلمان ایک اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز ہماری طرح کی نماز پڑھی، جس نے قبلہ رخ ہمارے قبلے کو قبلہ بنایا اور پھر ہمارے ذبیحہ کو کھایا، تو صرف اتنی چیزیں بتائیے، ٹھیک ہے. ایک مسلمان کے ظاہر مسلمان جس کو ہم مسلمان سمجھیں گے تو ہم ان چیزوں سے ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے ارکان تو 5 ہے، کلمہ شہادت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، تو ساری چیزوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر ایک انسان کے ظاہری اسلام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام کے مسلمان کی پہچان انسان کو کیسے ہوتی ہے. تو نماز جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر نفلی نماز بھی انسان پڑھتا ہے تو کئی بار پڑھ سکتا ہے. تو نماز ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جو کہ کسی کوئی ہم سے ایک دن بھی ملے گا، ہمارے ساتھ ایک دن بھی رہے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. پھر دوسرا قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا، پھر ذبیحہ، ہمارا ذبیحہ تو کھانا پینا بھی ظاہر ہے، انسان کسی کے ساتھ ایک دن بھی گزارے گا تو اس کے کھانے پینے سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ انسان مسلمان ہے. تو یہاں پر ظاہری امور کا ذکر ہے اسلام کے. زکوٰۃ تو سال میں ایک بار دیتا ہے انسان، حج بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے، پھر روزہ بھی صرف رمضان میں ہوتے ہیں، روزے فرض جو روزے ہیں وہ تو رمضان میں ہی ہوتے ہیں. پھر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نفلی روزہ اگر کسی نے رکھا بھی ہے تو ہمیں عام طور پر پتہ نہیں چلتا. اس وجہ سے جو ظاہری اعمال ہے جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو پھر ہمیں مسلمان ہی کہیں گے، ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، لیکن ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے.
تو یہاں پر دیکھیے شروع میں امام بخاری نے ایمان کی تعریف کی اور ایمان کو بتایا، اور ایسے بھی مقامات آئے جہاں پر ہمیں ایمان اور اسلام دونوں کی بات ہوئی۔ حدیث جبرائیل پڑھی تھی ہم نے، جس میں ایمان اور اسلام کو الگ الگ سے بتایا گیا تھا۔ تو یہاں پر واضح ہو رہا ہے کہ اسلام انسان کا اسلام جو ہے وہ اس کے ظاہری جو ایک مسلمان کے کام کر، ایک مسلمان کی پہچان جن عبادات سے ہوتی ہے اس سے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جو اندر کی باتیں وہ اس کا ایمان ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ کسی بندے کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک حدیث میں دوسرے زائد فائدہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایسا انسان جو بظاہر مسلمان والوں کام کر رہا ہے، یعنی کہ یہ جو اوپر باتیں بتائی گئی، نماز پڑھتا ہے قبلہ رخ ہو کر، اور وہ ذبیحہ مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، تو پھر اس کو کیا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں ہے، اور پھر یہ کہ تم خیانت نہ کرو، اللہ کی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ فرض نمازیں جو ہے وہ تو قبلہ رخ ہی ہوگی، اور ہم جب گھر میں نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی قبلہ رخ ہی ہو کر پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی حالتیں ہیں جس میں انسان اگر قبلہ رخ نہیں بھی ہے تو نماز قابل قبول ہوتی ہے، اور اس کی جو ایک مثال ہے وہ نماز خوف ہے۔ جب انسان خوف کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ قبلہ رخ ہو کر اور سکون و اطمینان سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو جیسے جنگ کی حالت ہے تو اس میں اگر بہت خوف کی حالت ہے، ہر وقت ہر لمحہ دشمن کا ڈر ہے، تو پھر انسان اپنی سواری پر بھی اور جس طرف بھی منہ ہے اس طرف نماز پڑھ سکتا ہے، اور وہ قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں، جب نماز قبلے کے بغیر، قبلہ رخ ہوئے بغیر قبول ہوتی ہے، تو وہ اس کا انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر یہ جو تین باتوں کا میں نے وضاحت کی کہ جو تین باتیں ہیں، تو یہاں پر ایک اور بھی وجہ ہے کہ دیکھیں یہ تین باتوں کا ذکر یہاں پر کرنے میں ایک اور بھی حکمت یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین جو تھے وہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہماری طرح کی نماز نہیں پڑھتے تھے، قبلہ رخ نہیں ہوتے تھے، اور ذبیحہ کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے اس زمانے بھی خاص طور سے جب کہ مسلمان مدینہ میں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی تھے اور مشرکین کے ساتھ بھی رہتے تھے، تو اس وقت بھی یہی پہچان ہوتی تھی ایک مسلمان کی کہ وہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اچھا، جو یہ اہم بات، جو آخری بات ہے جو ہمیں الگ سے فائدہ اس حدیث میں مل رہا ہے، کہ تو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں انسان ہوتا ہے جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ہر مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلمان کی جان کی حفاظت، مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو، عقل اور اس کا دین، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کوئی دوسرا مسلمان کسی مسلمان کے ان 5 حقوق جو اللہ نے جس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اس میں خیانت نہ کرے، کسی انسان کی جان اور مال سے اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی عزت آبرو پر حملہ نہ کرے، نہ اس کی عقل کو خراب کرنے والا کوئی کام کرے، نہ خود انسان اپنی عقل، ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ مثلا شراب پی کر انسان عقل اپنی خراب کرتا ہے، یا دوسرا کوئی انسان اس کے اوپر ایسا ظلم و ستم نہ کرے جس سے اس کی عقل پر اثر آئے۔ تو یہ سارے تحفظات اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کو دینے ہوتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی طرف سے بھی یہ تحفظ ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ ہمارا یہ بنیادی حق ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے ان 5 اہم جو ہمارے جز ہیں، ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت، ہماری عقل، ہمارا دین، اس کا تحفظ ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا اس میں جو آخری لفظ کہا گیا کہ اس میں اللہ کی پناہ میں خیانت نہ کرو، تو اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو انسان خود شرعی
جو ہمیں شرعی احکامات دیے گئے ہیں اسلام میں آنے کے بعد ایک مسلمان پر جو کچھ بھی شریعت پر عمل کرنا لازم آتا ہے وہ اس کو اس پر اپنی پوری استطاعت کے مطابق اس پر قائم رہے اور اس پر عمل کرے، اور دوسرے مسلمانوں کے حقوق کو پامال نہ کرے۔ تو یہ دو باتیں ایکسٹرا اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلی حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا نعیم قال حدثنا ابن المبارک عن حمید الطاولی عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله۔ وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه انس بن مالك قال يا ابا حمزة وما يحرم دم العبد وما له؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم۔ تو اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم سے نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے، انہوں نے حمید طویل سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ یہ کہہ لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگے اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں منہ کرے اور ہمارے طریقے سے جانور ذبح کریں تو ہم پر ان کے جان و مال حرام ہو گئے مگر کسی حق کے بدلے۔ تو یہاں پر لا الہ الا اللہ صرف ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا ہی مسلم ہو گیا۔ مسلمان جو ہے لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت پورا ہے ہمارا، اسی کی گواہی دینی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر صرف یہ اتنا ٹکڑا کیوں کہا گیا ہے کہ عربی زبان میں جو بات غالب ہوتی ہے اس کو کہہ کر کسی پوری بات کے ایک ٹکڑے کو جس سے بات واضح ہو جاتی ہے وہ کہہ کر بھی پورا مطلب لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پورا کلمہ شہادت ہی مقصود ہے۔ پھر یہاں پر باقی یہی ہے کہ ہماری جس طرح نماز پڑھے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، جو ہمارے طریقے کا جانور ذبح کرے تو ہم پر اس کے جان و مال حرام ہو گئے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان و مال کا نقصان کوئی مسلمان کے جان و مال کے نقصان نہیں کر سکتا، اس کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مسلمان پر مسلمان کا حق ہے کہ اس کو اس کی حفاظت دی جائے۔ پھر مگر کسی حق کے بدلے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی انسان نے کوئی ایسا کام کیا جس پر حد جاری کی جاتی ہے، مسلمان حکم عدالت میں اس پر شریعت کے ایسا اس نے جرم کیا، ایسا کام کیا جس پر ایسی حد جاری ہوتی ہے جس میں اس کی جان دی جاتی ہے، تو وہ پھر وہ کسی حق کے بدلے، یعنی کہ وہ حق ہے کیونکہ وہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے پر، ایک ایسے گناہ پر جس کے لیے اللہ نے خود سزا مقرر کی ہے کہ اس کی جان لی جائے اب، تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ عدالت میں ہوگا، ایک مسلمان معاشرے کی جو عدالت ہوگی، جو قاضی ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، یہ نہیں کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی جان لے کر بدلہ لے لے۔ پھر ان کا حساب اللہ پر ہے، اور پھر دیکھیں باقی حساب تو اللہ پر ہی ہے کیونکہ اللہ ہی ہمارے اندر کے حال اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہمارے ایمان اندر دل میں کیا ہے ہمارے کسی کے، وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہی ہمارے اچھے برے اعمال کا حساب اللہ ہی لے گا۔ پھر اب آگے ہے ابن مریم نے یوں کہا کہ ہم کو یحییٰ
بن ایوب نے خبر دی، کہا ہم سے حمید نے بیان کیا، کہا ہم کو انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ یعنی کہ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی وہ اس کی دوسری سند ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر امام بخاری دوسری سند بھی یہاں لائے ہیں اسی حدیث کی۔ پھر علی ابن عبد المدنی نے کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، ہم سے حمید طویل نے کہا میمون بن سیاح نے انس بن مالک سے پوچھا، ابو حمزہ یعنی انس رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، ان سے پوچھا کہ میمون نے پوچھا کہ آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کا کس طرح سے حرام ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی یوں گواہی دے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہماری نماز کسی نماز پڑھے اور ہمارا کاٹا ہوا یعنی ہمارا ذبیحہ جانور کھائے تو وہی مسلمان ہے۔ جو مسلمان کے حق ہے وہ اس کا حق ہے، اور وہ مسلمان پر لازم ہے وہ اس پر لازم ہے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب نکلتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے ان اعمال سے جو یہاں بتائے گئے مسلمان ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو وہی سارے حقوق اور تحفظ ملے گا جو ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق ہے، اور اس پر وہی ذمہ داری لازم ہوگی جو کہ ایک دوسرے مسلمان پر لازم ہوتی ہے۔ یعنی کہ مسلمان معاشرے کے ہر مسلمان پر اپنے بھائی مسلمان کے لیے کچھ حقوق ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو جو اسلام ہم پر لازم کرتا ہے۔ اور ذمہ داری ظاہری بات ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہمارے شر سے، ہماری زبان کے شر ہو چاہے ہمارے ہاتھ کا شر ہو، اس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس میں بھی امام بخاری یہاں اسی مقصد سے لائے کہ یہاں بھی قبلے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ قبلہ رخ ہونا۔ میں قبلے کے اور مسائل آخر میں بھی تفصیل سے بتاؤں گی۔ تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلی، اور آخر خلاصہ اس حدیث کا، ان حدیثوں کا یہی ہے کہ انسان جو ہے جب ظاہری طور پر خود کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمان والی یہ جو اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو پھر وہ ذبیحہ کھاتا ہے، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے، تو پھر جو ہے اس کو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر وہی ساری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور اس پر وہی حقوق اس کو سارے ملتے ہیں جو ایک مسلمان کو ملنے چاہیے۔ اچھا، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ قبلہ رخ ہو کر انسان کو بول و براز کرنا منع ہے، تو یہ والی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں آگے، اور اس میں یہی حکم ہے کہ قبلہ رخ ہو کر انسان باتھ روم میں نہ جائے، بول و براز وغیرہ نہ کرے۔ اس حدیث میں یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیتی ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ فرمانا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، یہ قبلے کا حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیا۔ پھر ہم سے بیان کیا، حمیدی نے کہا ہم سے سفیان بن عوینہ نے کہا ہم سے عمر بن دینار نے، انہوں نے کہا ہم نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، ایک شخص نے عمر سے عمرے کے لیے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے بیچ میں نہیں دوڑا، کیا وہ اپنی عورت سے صحبت کر لے؟ انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی اور صفا مروہ کا طواف کیا، اور تم کو اللہ کے پیغمبر اچھی پیروی ہے۔ یہ حدیث دوبارہ حج کے مسائل میں بھی آئے گی، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی ہم دوبارہ اس کی تھوڑی تفصیل کر لیں گے۔ عمر بن دینار نے کہا ہم نے اسی مسئلے کو جابر بن عبداللہ سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ عورت سے اس وقت تک صحبت نہ کرے جب تک صفا مروہ کا طواف نہ کر لے۔ یہ مسئلہ جنسی تعلق انسان قائم نہیں کر سکتا جب تک احرام کی حالت میں ہوتا ہے، تو صفا مروہ بھی حج کے ساتھ شامل ہے حج کرنے میں، تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، یہاں جو پچھلی 2 حدیثیں ہیں اس میں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب کعبہ کے اندر ہو تو اس وقت کس طرف رخ کر کے پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی، اور ہم اب کعبہ کے اندر ہم نہیں جا سکتے، لیکن حتیم میں ہم پڑھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر پڑھتے ہیں، تو حتیم اصل میں کعبہ ہی کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں ہمیں نفلی نمازوں کا پتہ چلتا ہے
تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ حدثنا مسلم قال حدثنا ہشام قال حدثنا یحییٰ بن ابی کثیر عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفریدة نزل فاستقبل القبلة۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شام بن عبداللہ الاسوائی نے کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن صوبان سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے رہتے اور جدھر منہ کرتی ادھر آپ کو لے جاتی۔ جب آپ فرض پڑھنا چاہتے تو اونٹنی سے اترتے اور قبلہ کی طرف منہ کرتے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نفلی نماز میں قبلہ رخ اگر نہیں ہو سکتے، اگر انسان اپنی سواری پر ہے اور قبلہ رخ ہونا ممکن نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیت کرنے تک تکبیر تحریمہ جو ہم کرتے ہیں، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتے ہیں، تو اس وقت قبلہ رخ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر سواری جس طرف بھی مڑتی ہے اگر وہ قبلہ رخ نہیں بھی ہے تو انسان جو ہے وہ اپنا نماز جاری رکھے، مگر یہ جب سفر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، جب سفر میں انسان ہوتا ہے نفلی نماز ہو، یہاں پر نفلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سنت موقدہ ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز پڑھتے تھے سفر میں اور سنت موقدہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن ایسے ہی عام نفلی نمازیں پڑھتے رہتے تھے جب اپنی سواری پر بھی ہوتے تھے، اور اس میں سواری کا رخ بدلتا رہتا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک دوسرا طریقہ ہے، دوسری جگہ ہے جہاں پر انسان قبلہ رخ نہ بھی ہو اور نماز پڑھ لے تو جائز ہے۔ تو اب تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ نماز میں جب فرض نماز ہے اس میں انسان کو واجب ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو مکمل وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو۔ اچھا، قبلے کا جو حکم آیا وہ جب ظہر کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کے بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھائی تھی، لیکن مسجد قباء تک یہ حکم، یہ خبر پہنچی اگلی صبح کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ مسجد قباء میں نماز صبح ادا کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے آ کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن نازل ہوا ہے اور بے شک انہیں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے چہرے شام کی طرف تھے اور وہ کعبہ کی جانب گھوم گئے۔ اب یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہی ہے، ابھی آگے آئے گی بھی۔ تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو یہ تو مسجد قباء ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد قباء کو مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز کے دوران جب ان کو حکم پہنچا تو اس وقت انہوں نے نماز پڑھتے پڑھتے اپنا رخ بدل لیا قبلے کی طرف۔ اس سے ہمیں کچھ فائدے بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات اگر انسان کو صحیح قبلہ پتہ نہیں ہو، ہم کہیں اور جگہ ہو، ہمیں صحیح قبلہ نہیں پتہ، ہم نے اپنے اندازے سے کسی قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمیں لگا کہ یہی قبلے کی ڈائریکشن ہے۔ اب نماز کے دوران اگر ہمیں کوئی آواز دے کر کہہ دے کہ نہیں یہ آپ غلط قبلہ ہے، یہ قبلہ نہیں ہے، تو قبلہ کی صحیح سمت ہمیں کوئی بتا دے اور ہم نماز میں ہی ہوں تو ہم بھی اپنا رخ قبلے کی طرف پھیر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو نماز کا حصہ ہم نے قبلہ رخ ہو کر نہیں پڑھی تھی اس کو دوبارہ لوٹائیں گے نہیں، وہ بھی قابل قبول ہے، کیونکہ اس وقت تک ہمیں یہی تھا کہ ہم قبلہ رخ ہیں، لیکن غلطی ہو رہی تھی۔ تو نماز میں ہم اگر رخ پھیر کر باقی کی نماز پوری کر لیں گے قبلہ رخ تو یہ بات صحیح ہے اور جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد قباء میں بھی اسی طرح کیا گیا تھا۔ اور جو خوف کی نماز ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں انسان کو کہیں بھی اگر خوف کی حالت میں تو پیدل ہے، سوار ہے، وہ ہر حالت میں نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 239 میں ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہر حالت میں نماز ادا کرو۔ تو یہ تو ایک ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں اس طرح کیا کرتے تھے۔ لیکن جو میں نے کہا کہ انسان اپنا تکبیر تحریمہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر ہی کرے، تو اس کے بارے میں دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اپنی اونٹنی کے ساتھ قبلہ رخ ہو جاتے، پھر تکبیر کہتے، پھر جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ کا رخ پھیر دیتی نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کہیں جاتا ہے، اب اس کے پاس کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا قبلہ معلوم کرنے کا، قبلے کی سمت معلوم کرنے کا، تو اگر اس کے لیے پھر انسان اپنی جد و جہد سے جو اندازہ لگائے اور اس میں اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز جو ہے وہ اس کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت 286 میں۔ اب لیکن اس کے لیے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہمیں قبلے کا علم نہیں ہوا، لہذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورہ بقرہ 115۔ تم جس طرف بھی ہو پھر وہیں اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ کی سمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف علماء نے جو بات کہی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ اگر انسان جو ہے اپنے اجتہاد سے کہیں کسی سمت میں نماز پڑھ لیتا ہے، پھر بعد میں اسے علم ہوتا ہے کہ اس نے قبلہ رخ ہو کے نماز نہیں پڑھی تھی، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے، یا جو نماز اس نے پڑھ لی وہی کافی ہے؟ تو اس کے بارے میں احناف اور حنابلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کی صورت میں دوبارہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، یعنی کہ جو نماز پڑھ لی انسان نے اور بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو قبلہ رخ نہیں تھا، میں تو غلط ڈائریکشن میں تھا، تو بھی وہ نماز قبول ہوگی، کیونکہ اس وقت اس کو یہ تھا کہ یہی قبلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا اندازہ یا اس کا جو اجتہاد تھا وہ یہ تھا کہ یہ میں صحیح ڈائریکشن میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر مالکیہ اس نماز کے وقت میں نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ مالکی جو فقہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر اس کو دوبارہ نماز کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، مثال کے طور پر ظہر کی نماز تھی، اب ظہر کا وقت ابھی باقی ہے اور اسے پتہ چلا کہ میں نے جو نماز پڑھی تھی وہ تو میں نے غلط ڈائریکشن میں پڑھی تھی، قبلہ رخ ہو کر نہیں پڑھی تھی، تو پھر اس کو دوبارہ اب لوٹانا ہوگا جب تک کہ جیسے اگر اسے پتہ چل گیا اسی نماز کے وقت کے دوران ہی۔ ٹھیک ہے۔ شافعیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس نماز کا وقت گزر بھی گیا تب بھی وہ اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہے، لیکن جو راجح ہے، راجح کیا ہوتا ہے؟ جس کو زیادہ علماء نے قبول کیا ہوتا ہے، اور یہی مسلمان معاشرے میں قائم ہوتی ہے یہ بات، اس نماز کا وقت ہو یا گزر چکا ہو، کسی صورت میں بھی نماز دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے پھر دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اندھیری رات میں اجتہاد کیا تھا صحابہ کرام نے، تو کسی نے بھی دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو یہ اسی وجہ سے امام شوکانی، عبد الرحمن مبارک پوری اور دوسرے علماء اور راجح قول بھی اسی کو سمجھا گیا ہے، اور امام حنبل بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر لا علمی میں انسان نے پڑھ بھی لی اور وہ قبلہ رخ نہیں تھا، بعد میں اس کو پتہ چلا قبلہ دوسری طرف تھا، تو اب بھی اسے نماز دہرانی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ نماز کے دوران اگر پتہ چل جاتا ہے ایک رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے، ابھی 2 رکعت باقی ہے، اور ہمیں کوئی بتا دیتا ہے تو پھر فوراً سے ہمیں اپنا قبلہ رخ کر لینا چاہیے، اور جتنی نماز پڑھ لی وہ بھی صحیح ہے، لیکن بعد میں باقی نماز جو ہے وہ انسان قبلہ رخ کر کے پڑھے گا۔
اچھا دیکھیے جو سچویشنز ہے، جیسے کہ ایک تو انسان حرم شریف میں ہے اور کعبہ سامنے ہے، ہمارے قبلہ سامنے ہے، کعبہ کی عمارت سامنے ہے، تو ہم اسی کی طرف نماز پڑھیں گے، اور جیسا کہ وہ ایک مربع بنا ہوا ہے، چاروں سمتیں ہیں، تو جہاں بھی بیٹھ کے پڑھیں گے وہ ہماری نماز کا قبلہ کی رخ ہوگا۔ لیکن جب انسان مکہ میں کہیں ہے مگر حرم شریف میں نہیں ہے، تو پھر وہ حرم شریف کی طرف نماز کا رخ کرے گا، ٹھیک ہے، اپنا قبلہ حرم شریف کی ڈائریکشن میں کرے گا۔ لیکن انسان دنیا میں کہیں اور ہے، تو پھر ہم جو ہے ایک جو پوری جہت ہے جہاں پر ہمیں مکہ کی ڈائریکشن میں ہم نماز پڑھیں گے، تو یہ ساری باتیں صحیح ہے۔ اچھا ایک انسان کی حالت ہوتی ہے سواری میں ہے انسان، جہاز، جیسے ہم جہاز میں جاتے ہیں، ہوائی جہاز ہے، پانی کا جہاز ہے، کشتی ہے، تو ان صورتوں میں انسان حالانکہ صحت مند ہے، کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور قبلے کا بھی یہ ہوتا ہے کہ قبلہ بعض اوقات اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا، سواری جو ہے وہ اپنی سمت بدلتی رہتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر نماز کا وقت چلے جانے کا ڈر ہے تو پھر انسان اس نماز پڑھ لے، کسی بھی طرف نماز کر لے، اور اپنا قبلے کا اندازہ کرے اور پھر شروع کر دے نماز، اور نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ ویسے ہم جب سفر کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ ہم سفر کی صورت میں نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ الگ سے مسئلہ ہے، اس کو اس وقت ہم سمجھیں گے۔ لیکن انسان مجبوری کی حالت میں سواری پر جہاز یا پانی کا جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے یا کشتی ہے، تو نماز بیٹھ کر، اگر کھڑا ہو کر پڑھنا مشکل ہے، بیٹھ کر پڑھ لے، اور جس ڈائریکشن میں بھی اندازہ کر کے پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس کی نماز جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح اگر مجبوری کی حالت ہے، انسان مریض ہے، بیمار ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو مریض جو ہے وہ اگر اس کو کوئی انسان اس طرح سے کر سکتا ہے، اس کی ڈائریکشن بدل سکتا ہے، تو صحیح ہے کہ انسان کوئی اس کی مدد کر دے۔ لیکن اگر کوئی نہیں بھی ہے تو پھر وہ جس صورت میں بھی ہے، جس رخ میں بھی وہ لیٹا ہوا ہے، تو وہ اس لیے کہ وہ عاجز ہے، تو اس کی نماز قابل قبول ہوگی جس طرف بھی پڑھے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم مسلوں پر نماز پڑھتے ہیں، تو مسلوں کے لیے تھوڑا سا ایک سائیڈ نوٹ ہے کہ انسان ایسے مسلوں سے بچے جس پر بہت زیادہ نقش و نگار ہوں، کیونکہ اس سے انسان کا خیال بڑھتا ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان کوئی ایسی سواری میں ہے کہ قبلہ سے دور ہے، اوپر ہے، یعنی اوپر کی جانب ہے، ہوائی جہاز میں ہے یا کوئی بہت بلند عمارت میں ہے، تو پھر وہ اس کا قبلہ رخ کیسے ہوگا؟ وہ تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، انسان اگر اونچائی پر بھی ہے تو اس جہت میں جہاں قبلہ ہے اس طرف منہ کر کے پڑھ لے، کیونکہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ صرف وہ جو عمارت ہے وہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طرف ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، تو ہم جس قبلہ کی جہت میں، کعبہ کی جہت میں، یعنی کہ اس سمت میں نماز پڑھ لیں، تو پھر اگر ہم تھوڑا اونچے بھی ہے اس سے، یا اس سے بہت نیچے ہے عمارت سے، خانہ کعبہ کی عمارت سے، تو ہماری نماز اس ڈائریکشن میں، اس سمت میں ہم پڑھیں گے تو صحیح ہے۔